اچھا ایک چیز لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا درود میں ایسا اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم والعن اعداءہم؟ تو جی ہاں، یہ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. لوگ عام طور پر اعتراض کرنے لگے ہیں کہ یہ درود میں اس قسم کے اضافے کیوں کیے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ روایات کے اندر بھی یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ جو بھی نماز جمعہ کے بعد 7 مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، تو یہ شخص حضرت کے اصحاب اور مددگاروں میں شامل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اس کو کہنے لگے ہیں کہ یہ نئے نئے درود آنے لگے ہیں، وعجل فرجہم نہیں کہنا چاہیے، اس کے مخالفین بھی پیدا ہو گئے. تو ان کو آپ بتائیں کہ باقاعدہ یہ آیت اللہ سید مرتضیٰ مجتہدی سیستانی نے صحیفہ مہدویہ جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی اس کو درود کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور یہ بھی مفاتیح الجنان کے اندر بھی کہ روز جمعہ جو یہ صلوات بھیجے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کی 60 حاجات کو قبول کرے گا. 30 حاجات دنیا کے سلسلے میں اور 30 حاجات آخرت کے سلسلے میں اس کی بار آئیں گی. تو یہ وعجل فرجہم کے ساتھ جو اضافہ ہے یہ بالکل کیا جا سکتا ہے. ولن اعداہم یہ بھی اس کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے. آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ اگر ظہور جو ہے نا امام کا، یہ ہماری اہم ترین حاجات میں ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں عجل فرجہ کہنا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بس جب مسجد کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو بس ہم درود پڑھواتے ہیں. اس کے معنی نہیں ہے کہ بس اب مجلس ختم ہو گئی ہے، یا کسی جگہ رش بہت زیادہ لگا ہوا ہے تو ہم صلوات بھیج کے اس رش کو ہٹانا چاہتے ہیں لوگ تاکہ منتشر ہو جائیں. وہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یعنی اصل جو وعجل فرجہم میں دماغ آپ کا ہونا چاہیے اس طرف کہ یہ ظہور امام کے سلسلے میں ہم دعا کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے، نہ کہ مجلس کے اختتام کا اعلان کرنے کے لیے. یعنی اس طرح کی نیتیں عام طور پر اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ویسی نیت نہیں ہونی چاہیے. فقط یہی اصل نیت کی طرف ہمارے دماغ ہونا چاہیے کہ وعجل فرجہم ہم کیوں کہہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علامہ عبد الحسین الامینی صاحب الغدیر فرماتے تھے کہ جو بھی مومن درود پڑھنے کے بعد وعجل فرجہم کہے تو میں اسے اپنی کتاب الغدیر لکھنے کے ثواب میں شریک کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جو انہوں نے کتاب لکھی تھی وہ کتاب جس میں ثواب میں شریک کر رہے ہیں، علامہ امینی نے 11 جلدیں لکھی ہیں. اس میں 40 سال کا انہیں عرصہ لگا ہے. روزانہ 17 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے. خود فرماتے تھے اس کتاب کی تالیف میں نے 10,000 کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھا ہے اور اس تحقیق میں تقریباً 1 لاکھ کتابوں کی طرف رجوع کیا ہے. تو وہ 11 اور اس کے ثواب میں وہ آپ کو شریک کر رہے ہیں اگر وعجل فرجہم میں آپ کہتی ہیں درود کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد. اچھا اب ایک مسئلہ ایک اور بھی آتا ہے، کیا نماز کے تشہد کے درود میں وعجل فرجہم کا اضافہ کر سکتے ہیں؟ مثلا ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے تشہد آپ نے پڑھا، جب اس میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس میں بھی وعجل فرجہم اگر ہم لگا دیں تو علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بہرحال اس کو پڑھا تو جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک دعا ہے، دعا نماز میں بڑھائی جا سکتی ہے کہیں پر بھی. تو تشہد میں بھی البتہ ایسا نہ ہو کہ اس کو اس دماغ میں کہ یہ الگ سے یہ کہا نہیں گیا ہے، حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ تشہد کے واجب جز کے طور پر اس کا اضافہ کریں. آغا سیستانی نے کہا کہ البتہ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وغیرہ والی جو دعا جو باقاعدہ مسنون ہے، جو تشہد کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، بہتر ہے وہ پڑھیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص پڑھ بھی رہا ہے تشہد کے ساتھ جو درود ہے اس میں وعجل فرجہم کا اضافہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے.